صبح کا وقت ہے، آنکھ بھی کھلی ہے، کوئی اذان کی آواز بھی کان میں آئی ہے، آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی۔ آپ نے اپنی چادر یا کمبل کو درست کیا اور کروٹ لیا، یہ کیا ہے؟ آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا؟ اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، نفس کے حکم کو آگے رکھ۔ یہ شرک، اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں۔ مولانا روم نے خوب کہا تھا، نفس ماں ہم کم طرز فرعون نیست لیکن ایراعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون نے کہا تھا میں الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا اس ملک مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور سارا جو یہ آب پاشی کا نظام ہے، انہار کا نظام ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں، جس کا چاہوں بند کر دو۔ یہ تھا خدائی کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی۔ تو مولانا روم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کمتر نہیں ہے۔ وہ کہتا یہ جسم میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حرام کیا حلال۔ تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس، لیکن ایراعون اس کی بہت مدد تھی، فوج تھی، لاؤ لشکر تھا، تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر الا ربکم الاعلی۔ میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اندر سے میرا نفس یہی کہتا۔ یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے، میں حیران ہوتا ہوں، دو جگہ یہ مضمون آیا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو، اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر، الہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ سود حرام ہوا کرے جی، حرام ورام، ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کے تقاضے کو آگے رکھا۔ کون معبود ہے آپ؟ نام عبداللہ رکھیے، نام عبد الرحمن رکھیے، ہے عبد النفس، نفس کے بندے، نفس کے غلام۔ پوچھا گیا ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے، افضل؟ فرمایا ان تاجر ما کرے ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ آج رات ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے ہیں۔ جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہے، وہ اللہ کو ناپسند ہے، فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی، ہجرت شروع ہو گئی۔ افضل الہجرہ، سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی۔ المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ صبح نفس نے کہا ابھی سو جاؤ، آپ نے نفس کی بات کو رکھ دیا، اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا، اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے آپ مسجد چل دیے، آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف۔ یہ افضل الجہاد ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا، کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن الہ تو اس کا لفظ ہے۔ ظاہر بات ہے فرعون نے اگر دعویٰ کیا تھا میں تمہارا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کائنات میں نے پیدا کی، تمہیں میں نے پیدا کی؟ ذرا سوچیے، کیا وہ بزرگ موجود نہیں ہوں گے جنہوں نے اسے دیکھا ہو کہ آج اس کی ولادت ہوئی تھی، کل اس کی کوئی اور سیری بنی ہوئی تھی؟ یہ کیسے تھا؟ وہ دعویٰ کیا تھا؟ میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا، الیس لی ملک مصر، مصر کی حکومت میری ہے کہ نہیں؟ قرآن حکیم نے بھی سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ذکر کو سب سے پہلے اور سب سے اہم عامل کی حیثیت سے شمار کیا۔ چنانچہ اس کی پہلی آیت جو ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی، اس میں تو وہی مضمون جو میں بیان کر چکا وہ آیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مندوں کی۔ ان کے ذریعے سے انسانی شعور کے اندر وہ معرفت رب اجاگر ہوگی۔ وہ پہلا مرحلہ اس نے طے کر لیا، وہ ڈورمنٹ معرفت اب ایکٹیویٹ ہو گئی۔ اب مزید فکر کا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یعنی تفکر جو ہے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، لیکن اس تفکر کے ساتھ لازماً ذکر، اور ذکر مدام، ذکر بھی وہ کہ جو مستقل ہو، ہر حالت پہ ہو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم
وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے۔ اب ان تین کے سوا تو کوئی پوزیشن انسان کی نہیں ہے، اسی کا نام ہے دوام ذکر۔ اور اس کے ساتھ اگر وہ تفکر کرتے ہیں تو ان کا فکر اگلی منزل تک پہنچتا ہے۔ تو پہلی شے تھی فکر انسانی کی صحیح رخ پر مزید پیش قدمی اور پیش رفت، اور اس کے لیے لازم ہے ذکر و فکر کا امتزاج۔ دوسری چیز کو لیجئے عمل کی درستی۔ اس عمل کی درستی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کو بنو، اس لیے کہ صبر کی بحث میں یہ مضامین شاید آپ کے سامنے آ گئے ہو کہ صبر جہاں مصیبت پر صبر ہوتا ہے، تکلیف پر صبر ہوتا ہے، اللہ کے احکام پر جمنا یہ بھی صبر ہے، نفس کی خواہشات بھی باغ کو تھام کر رکھنا، کھینچ کر رکھنا یہ بھی صبر، اور استقامت کسی شے پر قائم رہنا یہ بھی صبر۔ تو عمل صحیح پر استقامت کے لیے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس صبر کی سب سے اہم جو بنیاد ہے، اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کا جو سب سے بڑا سہارا ہے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس کے لیے ضرورت ہے ایک گہرے تعلق کی کہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق برقرار رہے جو نہ صرف گہرا ہو بلکہ دائم و قائم مسلسل۔ ذرا ظہول ہوگا تعلق مع اللہ میں، ذرا کمی آئے گی، شیطان کا وار کاری ہو جائے۔ اسی کو حضور نے حدیث میں یوں تعبیر کیا ہے تمثیلاً کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اس پر، فارسی کا وہ مقولہ بھی ہے کہ خانہ خالی را دیو بھی گرت، گھر خالی رہے تو جنات اس پر دیو جو ہے آ کر قبضہ جما لیتے ہیں۔ تو خانہ قلب جو ہے اگر یاد خداوندی سے خالی ہو گیا تو شیطان ابلیس لعین اپنی تھوتنی ٹکا دیتا ہے۔ یہ لفظ آتا ہے سور کے منہ کے لیے تھوتنی، جس طرح اس کا نکلا ہوا سبو ہوتا ہے آگے، تو یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ اپنی تھوتنی انسان کے دل پر جما کر اور تھوکے مارنے شروع کر دیتا ہے۔ تو شیطان کو موقع ہی کب ملتا ہے جب انسان کے تعلق مع اللہ کے اندر کمی، وہ خانہ بالکل خالی ہو گیا ہو یا اتنا ضعیف ہو گیا ہو کہ کل عدم ہو جائے، گویا کہ نہیں۔ تیسری چیز کی طرف آئیے، روحانی ترقی۔ روحانی ترقی کے لیے میں ایک اصطلاح کے سامنے لا رہا ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ روحانی ترقی کے لیے ہماری دینی اصطلاح ہے تقرب الی اللہ، اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جانا۔ اس پر میرا ایک کتابچہ بھی ہے، تقرب الی اللہ کے دو مدارج، دو درجے، جو در حقیقت ایک حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام ہی پر مبنی ہے کہ حضور نے ایک درجہ قرار دیا ہے تقرب بالفرائض، فرائض کے ذریعے سے انسان اللہ کے کا قرب حاصل کرے۔ ایک ہے تقرب بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل۔ ان میں کیا نسبت و تناسب ہے؟ اہمیت کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، بلندی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، یہ تمام مسائل میں نے اپنی اس تقریر میں بیان کیے تھے جو اس کتاب سے بھی شائع ہوئی ہے۔ اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کو بھی خواہش ہو جائے وہ اس کا مطالعہ کرے۔ ہماری اس وقت کی گفتگو سے وہ کتابچہ اس جگہ پر منصرف ہوگا۔ تو تقرب الی اللہ، یہ تقرب کوئی فزیکل فینومینن نہیں ہے، جسمانی یا مادی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ سے قرب یہ نہیں ہے کہ کوئی کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، اب ہمیں کوئی رسی پر چڑھنا ہے اوپر بڑی محنت اور مشقت سے۔ فصل تو ہے ہی نہیں، فاصلہ ہے ہی نہیں، بود ہے ہی نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب۔ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، بس صرف یہ کہ تمہاری توجہ نہیں ہوتی، تم اور چیزوں میں مشغول و مصروف رہتے ہو، تم ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتے تھے، تم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنم منزل ہی نہیں۔ انسان جب متوجہ ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے، آگے پیش قدمی کرتا ہے روحانی اعتبار سے، تو یہ ہے در حقیقت تقرب الی اللہ، اور اسی کو ہم کہیں گے روحانی ترقی۔ اب ان تین چیزوں کو اگر آپ نے ذہن میں جما لیا، پھر میری بات کی ترکیب اس کو ذہن میں قائم کیجئے۔ ہم چلے کہاں سے کہ دین کے ساتھ اصل مناسبت فلسفے کی نہیں، حکمت کی۔ نمبر 2، حکمت قرآنی کا پہلا اور اہم ترین اور بنیادی مسئلہ معرفت رب کا حصول ہے۔ اس کا نتیجہ شکر خدا، اس کا ذریعہ آیات آفاقی، آیات انفسی، اور سب سے بڑھ کر آیات قرآنیہ جو الذکر ہے، جو تذکرہ ہے، جو ذکرہ ہے۔ لیکن اس پہلے مرحلے کو اگر کوئی انسان بفضل ہی تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے طے کر لے، اب اس کے سامنے تین مسئلے۔
فکر کی مزید پیش رفت، مزید پیش قدمی صحیح رخ پر، اس کے لیے ذکر اور فکر دونوں کا امتزاج لازمی۔ فقہ قرآن اختلاط ذکر و فکر۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ دوسری شے عمل کا درست رہنا، نہ افراط و تفریط ہو، عدم توازن ہو، نہ انسان نفس سے مغلوب ہو جائے، نہ انسان جذبات کی رو میں اندھا ہو جائے، نہ انسان ماحول سے مروب ہو کر متاثر ہو، صحیح رخ پر اس کا عمل۔ نمبر 3 روحانی ترقی، جو اصل حاصل، جو اصل مقصود ہے۔ نمبر 2 چیز کے لیے تعلق مع اللہ ضروری، نمبر 3 کے لیے تقرب اللہ۔ اب غور کیجئے، ان تینوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے نماز کے ساتھ، ان تینوں کے لیے ستون کی حیثیت نماز کو۔ لہذا ایمان کے بعد یا معرفت رب کے بعد حکمت دین کا اہم ترین مسئلہ نماز، صلاۃ، اس لیے کہ ایک طرف یہ انسان کو اللہ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کا ذریعہ فراہم، اپنی تمام مصروفیات میں سے، ان مشغولیتوں میں جن میں گم ہونے کا خدشہ ہوتا، نکلو۔ 24 گھنٹے کے معمولات میں سے کم 5 مرتبہ تو لازماً نکلو اور اپنے آپ کو ذرا، اپنے حواس کو بھی، اپنی باطنی کیفیات کو بھی ذرا تازہ کرو۔ اگر کوئی گندگی، نجاست، کسی طرح کی ناپاکی کا کوئی معاملہ ہے، طہارت حاصل۔ طہارت سے تمہارے اندر روح کو بھی بالیدگی ہوگی، تمہارے حواس بھی تازہ ہوں گے، تم گویا کہ بحیثیت کل تمہاری ہستی چاق و چوبند ہو جائے گی۔ وہ کسل، وہ سستیاں، وہ جو ایک کثافتیں ہوتی ہیں، ان سب سے نجات حاصل کرو اور اب اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ اپنا عہد بھی تازہ کرو، اس کی اہم صفات کو بھی اپنے ذہن میں پھر مستحضر کرو۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے میں نے جو آیات آپ کو شروع میں سنائی تھی، سورہ لقمان کی 2 آیتیں، پہلی آیت میں اس کا ترجمہ کر چکا، دوسری آیت وَلَقَدْ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس کے بعد درمیان میں کچھ مضمون آ کر پھر وہ آیت مبارکہ آئی تھی، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ گویا کہ اہم ترین چیز، بنیادی ترین چیز، اللہ کو محض پہچان لینا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ یاد رہے گا تو فکر صحیح آگے، اللہ یاد رہے گا اور اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق جو ہے برقرار رہے گا تو عمل درست رہے گا۔ بالکل یہی بات سورہ طٰہٰ میں جو پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی اور پہلا مخاطبہ ہے، چونکہ حضرت موسیٰ کو یہ انبیاء کرام کے مقدس گروہ میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ ان سے براہ راست گفتگو ہوئی ہے، اگرچہ صرف ایک پردہ تھا، اوٹ من ورائے حجاب گفتگو ہوئی ہے، لیکن یہ کہ کوئی فرشتے کا درمیانی جو ہے وہ لنک نہیں تھا، براہ راست اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا، تو پہلا مخاطبہ ہے، یہ پہلا مکالمہ ہے، پہلی وحی کہیے، اسی میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ گویا کہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے یہ آیت مبارکہ، کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت دی جا رہی ہے، میں ہوں، میں اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، پس میری بندگی، میری عبادت، میری پرستش، میری محبت، اس کو اختیار کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم رکھو میری یاد پہ۔ بلکہ اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، کافی گفت و شنید کے بعد جب حضرت موسیٰ نے کچھ معذرت بھی کی، کچھ دعائیں بھی کی، اللہ نے ایک دعا قبول بھی کی کہ ان کے بھائی کو بھی شریک کر دیا، حضرت ہارون کو بھی۔ اس کے بعد پھر جب فرمایا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف، تو اس میں فرمایا وَلَا تَنِعَ فِي ذِكْرِي، اور دیکھنا یہ جو عظیم مشن تمہارے کندھے پر آ گیا ہے، بڑا بھاری اور کٹھن ایک فرض ہے جو تم پر عائد ہو گیا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی تمہارے پاس جو قوت کا ذریعہ ہے وہ نماز۔ فَلَا تَنِعَ عَنْ ذِكْرِي، میری یاد میں کبھی غفلت نہ کر، اس میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دینا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہی وہ تعلق جو ہے کمزور پڑتا ہے یا منقطع ہو جائے معاذ اللہ، تو پھر انسان گویا کہ
शैतान के लिए एक नुक्ता तर बन जाता है। आप गौर कीजिए, तीसरी शय तकर्रुब इल्लल्लाह, उसके हवाले से भी जो फराइज और नवाफिल की बात है उसको इस ज़हन से निकाल कर ये समझिए कि इसमें नमाज का क्या मकाम है, इसलिए कि नमाज फर्ज भी है, नमाज नफल भी है, वो तो दोनों में शरीक हो जाए। अब इसको लफ्ज़ सलात के हवाले से आप इन दोनों चीजों को समझो। साद लाम वाओ या ये चूंकि हुरूफ इल्लत एक दूसरे से बदलते रहते हैं, ये जो मादा है इसकी जो खालिस लुग़वी असल है, जो खालिस अरबी जबान में इसका बुनियादी मफ़हूम है, वो आग जलाना या आग तापना या आग सेकना, हरारत हासिल। लिहाजा बार बार आता है जहन्नम के जिक्र में, इसलौहा, अब जलो इसमें, तापो इसको, ये सेकेगी तुम्हें। बल्कि तस्तलून का लफ्ज आया है हजरत मूसा के कलाम में, जब वो गए थे कोहे तूर पर, जब पहुंच गए तो थे आग की तलाश में, लअल्लकुम तस्तलून, तो अपने अहले खाना से यही कहा था कि मुझे कहीं वो रोशनी नजर आ रही है, गालिबन कोई वहां से आग मिल सकेगी, वरना ये कि कोई रहनुमाई को रास्ता मुझे मिल सकेगा, मैं वो आग ले आऊंगा, कोई चिंगारी वहां से ले आऊं, लअल्लकुम तस्तलून, ताकि तुम, अब ये इस्तिलाह दर हकीकत बाब इस्तिआल है, और ये ते यहाँ पर कोय की शक्ल इस्तेमाल कर गई, ताने तौबल, इस सूरत इख्तियार की सौद की वजह से। बहरहाल इसका सबसे बुनियादी मफहूम जो है वो है तापना, सिकाई हासिल करना, हरारत। इसके हवाले से समझ लीजिए कि सबसे बुनियादी ताल्लुक इसका जो है वो रूह के साथ। रूह में मोहब्बत खुदाबंदी की आग अगर ठंडी पड़ गई हो, अगर मोहब्बत खुदाबंदी की हरारत में कमी हो गई, तो उसको असर नौ, जिसको कि मैं आज सोच रहा था तो एक लफ्ज़ ज़हन में आया कि जैसे बैटरी उसको रिचार्ज किया जाता, इसी तरीके से रूह के अंदर मोहब्बत खुदाबंदी की उस हरारत को असर नौ पैदा करना, यह है दर हकीकत नमाज का असर। इसलिए कि इस लफ्ज़ का बुनियादी मफ़हूम, असल लुग़वी मफ़हूम तो ये, अगरचे इसका सबसे ज्यादा कसरत से जो इस्तेमाल होता है, और लफ्ज़ सलात जिससे दर हकीकत जिस तसव्वुर पर मबनी है वो है इक़ना, किसी की तरफ मुतवज्जे होना, और फिर दुआ। सलात का सबसे करीबी मफ़हूम लफ्ज़ी जब बयान किया जाएगा, उससे मुराद, उसके मानी, तो दुआ उसमें अहम तरीन, किसी की तरफ तवज्जो करना, मुनाजात करना, गुफ्तगू करना, मुखातबा, मुकालमा, दुआ, ये दर हकीकत सलात का सबसे बड़ा इस्तिलाही मफ़हूम है। लेकिन जो इसका मादा है स्वाद लाम वाव या स्वाद लाम या, उसका असल मफ़हूम जो है वो तापना, हरारत हासिल करना। तो इन दोनों के हवाले से अर्ज़ कर रहा, वो तापना और हरारत हासिल करना वो है रूह के एतबार से। वो जो कहा इकबाल ने कि बुझी इसकी आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर। ये इसकी आग जब बुझ जाती है, दर हकीकत यही तो इंसान की रूहानी मौत है। जब ये न रहे तो चाहे मंतिक में बहुत इंसान माहिर हो, मुझे इकबाल का एक शेर याद आया, तकाबुल करते हुए, एक इंसान महकूम और एक इंसान हुर, आजाद इंसान, उनकी नफ्सियात में जो बुनियादी फर्क अल्लामा इकबाल ने मुख्तलिफ मौके पर बयान किए हैं। महकूम है बेगाने इखलास व मुरव्वत, हर चंद के मंतिक की दलीलों में है चालाक। तो मंतिक की दलीलों में इंसान चालाक हो जाए और वो लुगत हाय हिजाजी का वो एक खजाना बन जाए, उसे तमाम अल्फाज के मानी याद हो, वो बड़े मसाइल फिक़ह के उसे अज़बर हो, जुज़ियात बे इंतहा जुज़ियात जो है वो मुस्तहज़र हो, फ़लसफ़े के बड़े बड़े मसले उसने हल कर लिए। लेकिन अगर रूह में वो अल्लाह की मोहब्बत की आग नहीं है, वो तपिश नहीं, उजी इसकी आग अंधेर है, मुसलमान नहीं लाख का थे। इसी के हवाले से आज मुझे याद आया था कि वो जो बड़ी सादा सी एक नज़म है, अल्लाह ताला से दुआ, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, उसमें भी जो अल्फाज आए, जो रूह को गरमा दे और कल्ब को तड़प, ये है असल जो मकसूद है नमाज। और यही वो चीजें जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि निगाहों से ऊंचा, ये पहलू सामने है ही नहीं, दूसरा पहलू सामने है और वो भी मेरे नजदीक बहुत अहम है, बहुत बुनियादी है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये है बुलंद तरीन मक़सद कि तक़र्रुब इल्लल्लाह, उसके लिए दर हकीकत ये किस लिए दरकार है, रूह के अंदर इश्क की हरारत और गर्मी ताज़ा, बस ये अंदर दब जाती है, जैसे अंगारा होता है आग का, उसके ऊपर खाक और राख आ जाती है, अंदर कुछ होती है, आग दबी हुई समझ, आग बुझी हुई न जान, इस दबी हुई आग को फिर एक शोला बनाना, फिर इसके अंदर एक हयात ताज़ा पैदा करना, ये है नमाज का अहम तरीन और बुलंद तरीन मक़सद। लेकिन उसके साथ ही इस नमाज में जिक्र होना, इसका
یہ ذکر ہے. اور ذکر کی جب میں فہرست بیان کیا کرتا ہوں بہت سے حضرات کے سامنے ہوگا کہ ذکر کا در حقیقت مفہوم ہے استحضار اللہ فی القلب. ہمارے ہاں غلطی سے جو ذرائع ذکر ہے انہیں ذکر قرار دے دیا گیا ہے. نماز ذکر نہیں ہے، نماز ذکر کا ذریعہ. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے. یہ اللہ اللہ کہنا یا ادعیائے معصورہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں، انہیں اپنے تمام معمولات دنیاوی کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کو بھی انسان پڑھتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے. یہ تمام ذرائع ذکر ہے. سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس کا آپ ورد کیجئے، یہ بھی ذریعہ ذکر ہے. حقیقت میں ذکر ہے استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو دل میں لے آنا، اللہ کو دل میں حاضر کر لینا. اصل میں تو ترجمہ ہوگا لیکن حاضر جاننا، یہ کیفیت جو ہے انسان کو حاصل ہوتا ہے. اب اس کے حوالے سے ذرا بات سمجھیے کہ ایک تو میں عرض کر چکا ہوں وہ مجسم ذکر تو قرآن، لہذا ذکر کی فہرست جب آپ کریں گے ذرائع ذکر تو ان میں سب سے پہلے قرآن ہے، اس لیے کہ وہ ہماری حکمت کے پہلے مسئلے کو حل کر رہا ہے، بنیادی مسئلہ، اہم ترین مسئلہ. دوسرے نمبر پر ذکر جو ہے، اب اس کے لیے کچھ اصطلاحات جو میرے مختلف دروس میں شاید آپ کے سامنے بعد میں آئیں یا پہلی آ چکی ہو، ان کے حوالے سے میری بات سمجھ. ایک ذکر غیابی ہے، تھرڈ پرسن میں، صیغہ غائب میں اللہ کی یاد کا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی اللہ اکبر جو ہے یہ جملہ ہے اسمیہ خبریہ ہے، ایک حقیقت کی تکرار آپ کر رہے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ در حقیقت ذکر غیابی ہے کہ آپ اس میں مخاطب نہیں ہے اللہ، ایک ذکر خطابی کہیں یا ذکر حضوری کہیں جس میں مکالمہ ہوگا، جس میں گفتگو ہوتی. تو نماز در حقیقت ذکر حضوری اور ذکر خطابی کی بلند ترین شکل. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کے لفظ یا صلاۃ کے لفظ یہ اصطلاحی معنی جو اکثر و بیشتر کیے جاتے ہیں وہ ہے دعا. اور دعا میں ہوتا کیا ہے؟ مکالمہ ہے، مخاطب اے اللہ، اے تیرے رب، اے پروردگار. یہ کہ اس میں اقدام اور کسی کی طرف متوجہ ہونا. یہی وجہ ہے کہ افتتاح صلاۃ، نماز کو شروع کرنے کے لیے ایک تو وہ الفاظ جو قرآن مجید میں آئے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ ہے توجہ کا ارتکاز، بشرطے کہ یہ صرف الفاظ ہی نہ نکل رہے ہوں، واقعتاً یہ تعبیر ہو اس وقت کی انسان کی نفسیاتی کیفیت کہ شعوری طور پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں منقطع ہو رہا، ہر چہار طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا کر، ہر مسئلے سے اپنے آپ کو خالی و ذہن کر کے، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے میں اپنی توجہ کا ارتکاز کر رہا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور بالکل یکسو ہو کر رہا ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور دوسری وہ جو دعا جس سے ہم افتتاح کرتے ہیں اپنی نماز کا، دیکھیں اس میں خطاب کا کس قدر اہتمام. وہاں سبحان اللہ نہیں ہے، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے رب ہمارے، وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک. آپ غور کر رہے ہیں، یہ ہے ہاتھوں براہ راست مخاطب ہونا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ذکر کی ایک شکل ہے ذکر غیابی، دوسری ذکر حضوری، اور ذکر حضوری یا ذکر خطابی کی بلند ترین منزل، بلند ترین اس کا ذریعہ نماز. اس کو ایک پہلو سے اور سمجھ لیجیے. سورہ فاتحہ جب پھر ہم پڑھتے ہیں جسے الصلاۃ کہا گیا ہے، جو لب لباب ہے، خلاصہ ہے، اس میں پھر تدریجاً غیاب سے حضور کی طرف پیش قدمی ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ ذکر غیابی ہے، اس میں ابھی خطاب نہیں آیا. یہ وہی جملہ اسمیہ ہے، کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، مالک ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، جزا و سزا کے دن کا مختار و مالک ہے. اب یہ غیاب سے حضور کی طرف، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط، یہ ہے وہ. اب پہلے ایک معاہدہ ہے، ایک اقرار ہے، اعتراف ہے، وعدہ ہے، اور پھر دعا ہے، استدعاء کہ حضور نے فرمایا، یقول اللہ تعالی، اللہ یہ فرماتا ہے. اسی لیے اس کو حدیث قدسی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر کرے. اب یہاں تک تو جملہ ہے اللہ کا، یہ ہے حدیث قدسی کی. اب آگے جو ہے نریشن اس کی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، یعنی خبر دے رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی
वैसे तो तमाम अहादीस ही गोया कि हम समझते हैं इंस्पायर्ड तो अल्लाह की तरफ से ही, लेकिन ये कि जहां सराहत हो कि अल्लाह कहता है वो हदीस कुर्सी। तो यक़ूलुल्लाहु तआला क़समतु सलाता बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन, यहाँ तक तो हदीस कुर्सी। अब दूसरी आम हदीस है, इज़ा क़ाल अल अब्दु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यक़ूलुल्लाहु तआला हमिदनी अब्दी, जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, परवरदिगार कहता है मेरे बंदे ने मेरी हम्द। जब बंदा कहता है अर्रहमानुर रहीम, परवरदिगार फरमाता है सना अलैहि अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना की, बड़ी तारीफ की। जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह फरमाता है मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बड़ी बुजुर्गी बयान की है, तमजीद की है। तो जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह फरमाता है हादा मा बैनी व बैन अब्दी वाले अब्दी मासाल, ये है मेरे और मेरे बंदे के दरमियान। ये तो मुआहिदा है ना, मुआहिदे में तो दो फरीक जकड़े जाते, बंध जाते, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। और मेरे बंदे ने जो तलब किया मैंने दिया, इसलिए कि उसमें तलब भी तो है, इय्याका नस्तईन, तेरी मदद चाहते, ये तलब है। इसी की शरह है जो आखिरी 3 आयतें, परवरदिगार हम तेरी मदद चाहते हैं, परवरदिगार हम तेरी ही बंदगी करते हैं और करेंगे, और तेरी ही मदद चाहते हैं, चाहेंगे। अगर हाल में इसका तर्जुमा करेंगे जमाना हाल के एतबार से, इसलिए कि फेल मुदारा में तो दोनों बातों शामिल, तो ये एक एतराफ है, इजहार हाल है। अल्लाह करे कि वो वाक़तन सही इजहार हाल हो, हम वाकई अल्लाह की बंदगी करते हुए ये कहे कि इय्याका नअबुदु, वरना अगर हमारी असल सूरत हाल से वो मुताबिकत न रखता हो तो फिर तो एक तरह का झूठ हो जाएगा, गलत बयानी हो जाएगी। इय्याका नअबुदु, तेरी ही बंदगी करते हैं और मुस्तकबिल में कीजिए, करेंगे, ये है अहद। तेरी ही मदद चाहते हैं, तुझी से मदद तलब करते, तुझी से मदद चाहते रहेंगे। इसके लिए फरमाया वले अब्दी मासाल, और फिर उसके बाद वो इस्तिदा है इया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। उस हदीस में इसको एक ही जुमले को लिया गया है, एक ही जुमले की हैसियत से। जब बंदा ये कहता है तो अल्लाह फरमाता है हादा ले अब्दी वले अब्दी मासाल, ये खालिस मेरे बंदे के लिए है। इस बंदे ने एक दरखास्त पेश की है, अब मैंने ग्रांट की, वो एप्लीकेशन, वो रिक्वेस्ट ग्रांटेड हमने दे दी, वले अब्दी मासाल। ये है इसकी तासीर ताला, बशर्ते के मामला वो शऊर के साथ, बशर्ते के मुताबिकत हो जाहिर और बातिन की, बशर्ते के मुताबिकत हो कौल और फेल की। तो इसका कितना ऊंचा मकाम है कि एक एक जुमला इधर अदा हुआ, उधर अल्लाह की तरफ से रिस्पॉन्सिबल नहीं। अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर। तो ये समझा कि सूरज खड़ा हुआ है, कभी हमने समझा सूरज चलता है, जमीन खड़ी हुई है। ये हमारे इल्म के अदवार थे, या यूं कहिए इल्म के नहीं जहालत के अदवार। लेकिन आज इल्म इंसानी यहाँ तक पहुंच गया कि कोई शय खड़ी नहीं है, हर शय तय थी। अब मालूम हुआ कुरान मजीद में एक से ज्यादा जगह पर आया कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर शय अपने मदार के अंदर अपनी सतह के ऊपर है। इसी तरीके से वक्त आएगा कि जबकि हमें मालूम होगा कि ये बात थी जो आज हमें मालूम हुई, जो कुरान 7 आसमानों के हवाले से बार बार कहता है। तो जहां साइंस जो है वो हमें कुरान मजीद से टकराती भी महसूस हो, वहां हमारा मामला ये होगा कि हम कुरान पर ईमान को मुहकम रखेंगे। हम समझेंगे ये आयत मुतशाबिहात में से है, इसका मफहूम अभी हम नहीं समझ सकते, लेकिन हमारा ईमान आमन्ना बिही कुल्लु मिन इंदि रब्बिना, ये पूरा कुरान मुतशाबिहात हो या मुहकमात हो हमारे रब की तरफ से है, हम सब पर ईमान रखते। और लेकिन जहां जहां वो तकबीर होती चली जा रही, इंसानी इल्म ने जो भी आगे एडवांस किया है, आगे बढ़ा है इल्म, और वाकया ये है कि आदमी को चक्कर आता है, करोड़ों मील का सफर करके आपका एक रॉकेट जा रहा है और सेकंडों का फर्क भी नहीं पड़ता। कितनी रातें गुजर गई, कितने साल गुजर गए, 11 साल के अंदर वो पहुंचा था वहां, जो आखिरी हमारा इस जो कुनबा है सूरज का, उसका जो सबसे आउटमोस्ट जो है उस तक पहुंचा। 11 बरस, वो सन 77 का चला हुआ, सन 88 में पहुंचा। लेकिन पूरा हिसाब किताब सही सही जो यहाँ पर बैठकर कैलकुलेट किया गया था, उसी के मुताबिक वो वहां पहुंचा। तो ये इंसान की तरक्की जो है, ये यूं समझिए कि स्टैगरिंग इंसान का चक्कर आता है कि कहां तक इंसान पहुंच गया। अब इस इनको आप नजरअंदाज किए रखें, इससे कोई गुफ्तगू ही ना हो, वो बस और आप चलते रहे। वही पुराने मुफस्सिरीन ने जो कुछ कह रहे, वो पुराने मुफस्सिरीन वो खाइन नहीं थे, बददयानत नहीं थे, लेकिन क्या करते, उनके पास मालूमात का जखीरा ही नहीं। अभी वो मालूमात का इतना लंबा चौड़ा जखीरा उनके पास मौजूद ही नहीं, जो कुछ था उसी के काम कर रहे।
تو سائنٹیفک معاملات میں یہ سمجھ لیجئے میری اب تک کی سوچ کا جو حاصل ہے وہ میں نے آج آپ کو بتایا ہے۔ اول تو میں شدید اختلاف کر رہا ہوں تنزلات کا جو فلسفہ ہے اہل تصوف کے ہاں، وہ تنزلات ذات قرار دیتے ہیں، ذات باری تعالیٰ کے تنزلات ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ۔ ہاں یہ تنزلات کا سلسلہ جو تنزلات ستہ کہا جاتا ہے کہیں کچھ اور، لیکن میرے نزدیک یہ تنزلات تین ہیں، تین لیول ہیں اس کے، اور یہ تنزلات جو ہے در حقیقت اللہ کے اس امر کل سے جو شے وجود میں آئی ہے۔ اولاً وہ ایک خلق نور تھا، وہ بھی ایک شے ہے، ایک خارجی حقیقت رکھنے والی شے ہے۔ اس مرحلے پر دو صاحب شعور، صاحب تشخص ہستیاں پیدا کی گئیں، ارواح انسانیہ اور ملائکہ، اور ان میں جیسا کہ میں نے عرض کیا قطعاً کوئی چیز توحید کے منافی نہیں ہے اگر یہ بات مانی جائے کہ سب سے پہلے جو پیدا کیا گیا وہ نور محمدی ہے، یعنی روح محمدی۔ نور محمدی در حقیقت روح محمدی کا نام ہے، اس لیے کہ روح جو ہے نوری الاصل ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے ایک نقطہ نوری یہ جو ہے خاک کے اندر پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارا شعور ہے میں در حقیقت اس روح کی بنیاد پر ہے، اور وہ روح جو ہے نوری الاصل ہے، میری بھی آپ کی بھی، اگرچہ وہ نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا جو معاملہ ہے، ہم ویسے اگر کہیں گے تو کہاں ہم اور کہاں وہ، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمارا وہ نور جو ہے ہمارے نفس کی ظلمانیت کے اندر گم ہو گیا، اور وہاں وہ جو نور ہے وہ اپنے نفس کے اوپر ایسے غالب ہے کہ حضور نے جیسے کہ فرمایا کہ شیطان تو میرے ساتھ بھی ہے لیکن میں نے اسے مسلمان بنا لیا، جبکہ ہمارا شیطان ہم پر حاوی، ہمارا وہ ٹمٹماتا ہوا چراغ جو ہے کبھی کبھی اس کی کوئی رمق جو ہے وہ کبھی محسوس ہوتی ہے۔ یہ بڑا پیارا جملہ ہے ابن سینا کا، پیارا جملہ ہے، ظاہر بات ہے فلسفی تھے اور ان کی بہت سی باتوں سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن یہ کہ بہت سی باتیں ان کی بڑی بلند بھی ہیں۔ یہ جملہ نوٹ کرایا تھا ہمیں مولانا منتخب الحق صاحب مرحوم نے، جو ایک مرتبہ ہمارے یہاں محاضرات میں بھی آئے تھے میرے استاد سے، جب میں ایم.اے. اسلامیات کر رہا تھا کراچی، تو ان کا جملہ تھا، پورا تو مجھے اب یاد نہیں ہے، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں بھی انوار ربانی سے کوئی حصہ ملے فجاہد فی خلواتک، تو اپنی خلوتوں میں تنہائیوں میں مجاہدہ کرو، مراقبہ کرو، ارتکاز توجہ کرو، فلعل شعشعۃ تلمع لک، ہو سکتا ہے کبھی کوئی ایک کرن چمک اٹھے، کبھی اللہ تعالیٰ کی تجلی کا کوئی ایک ہمیں بھی حصہ مل جائے، بڑی ریاضت ہے۔ اور وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے وہ ہر وقت تجلی ہے انوار الہیہ کے ساتھ، یہ دوسری بات ہے، لیکن اپنی اصل کے اعتبار سے تمام انسان کی ارواح جو ہے نوری نسل ہے، اسی نور سے پیدا ہوئی ہے، لیکن سب سے پہلے نور محمدی یا روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، ساتھ ہی ملائکہ ہے۔ پھر یہ تنزل کا دوسرا مرحلہ آ رہا ہے، اب خلق نور میں بڑے بڑے ایکسپلوژن کے ذریعے سے، اور غالباً بگ بینگ جو ہے وہ جو بھی کچھ دیکھا ہے، میں نے کئی مرتبہ بات کہی ہے کہ یہ جدید فلسفی ہو یا جدید سائنسدان ہوں، ان کی جہاں تک ایکویٹی آف آبزرویشن کا تعلق ہے، بڑی ایکیوٹ آبزرویشن ہے، انہوں نے غور بہت کیا ہے، سوچا ہے، تو بہت چیزیں انہوں نے دیکھی، اگرچہ ان کی تعبیر، توجیہ اور ان میں کیا ربط و تعلق ہے اس میں ٹھوکریں کھا گئے۔ فرائڈ کی عظمت کا میں قائل ہوں کہ اس نے انسانی شخصیت کے 3 لیول معین کر لیا، آبزرو کیا ہے کہ انسان کے اندر 3 لیولز ہیں، ایک سب سے نیچے ہے اڈ اور لیبیڈو، اس کے حیوانی تقاضے، اس سے اوپر ہے اس کے سیلف، خودی، اس سے اوپر ایگو اسے کہتا ہے، اور اس کے اوپر ہے سپر ایگو۔ 3 لیول، میں سمجھتا ہوں یہی 3 لیول ہے جو ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے، نفس، قلب اور روح۔ البتہ یہ کہ اس کی تعبیر کچھ اور ہے، وہ سپر ایگو کو سمجھتا ہے کہ وہ معاشرے کے زیر اثر کچھ نارمز ہوتے ہیں، کچھ اثرات ہوتے ہیں جو انسان کو ہانٹ کرتے رہتے ہیں، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ چیز جو ہے اس کے اوپر سپر ایگو جو ہے اس کی ایگو کے اوپر مسلط رہتی ہے، اسے پریشان کیے رہتی ہے۔ ہمارے نزدیک وہ روح ہے در حقیقت، جس کے اندر ایک جو ارج ہے وہ اللہ کی طرف توجہ کی ارج ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی ارج ہے، وہ انسان کو اوپر اٹھانا چاہتی ہے۔ یہ نفس امارہ جو ہے حیوانی وجود، یہ انسان کو نیچے کھینچ رہا ہے، پستی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، پست خواہشات اور زمینی تمناؤں اور آرزوؤں کے اندر گرفتار رکھتا ہے۔ درمیان میں وہ قلب ہے، اگر اس قلب کے اوپر یہ اڈ یا لیبیڈو جو ہے یہ غالب آ جائے تو انسان نرا حیوان بن کر رہ گیا، اس کا انسان مرد۔ اگر روح غالب ہو گئی تو کیا کہیں گے، پھر یہ ہے وہ شے جو مطلوب ہے، روح غالب رہے تو گویا کہ اب روح مرکب ہے، اور یہ نفس جو ہے یہ گھوڑے کے مانند ہے جس پر سواری کر رہا۔ یہ میں نے عظمت صوم میں بھی یہ سارے مضامین بیان کیے ہیں، حقیقت انسان میں بھی۔ بہرحال یہ ہے جنات کے بارے میں جو میرا تصور ہے،
اور چونکہ ان میں روح نہیں ہے. ہاں میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ رہ گئی تھی پھر دوبارہ یاد آ گئی. میں نے جو 3 لیولز معین کیے ان میں سے پہلا لیول جو ہے نور، ملائکہ، ارواح، یہ عالم امر ہے. اور دو لیول نار والا، ناری کروں کا، اور یہ خاک اور زمین کا، اور زمینی حیوانات اور زمینی نباتات، اور انہی میں سے ایک انسان. یہ عالم خلق. عالم امر میں ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں. روح کو کوئی وقت درکار نہیں ہے، یہاں سے کروڑوں میل جانے کے لیے کوئی وقت درکار، نہ روح کو نہ فرشتے کو کوئی وقت درکار. یہ عالم امر ہے، اس کی شان یہ بیان ہوئی ہے انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون. نو ٹائم ایلیمنٹ whatsoever. اور یہی عالم امر ہے جس میں کہ فرشتے اور روح انسانی کا ایسا ربط ہوتا ہے. فرشتہ وہی لاتا ہے تو روح ہے در حقیقت نبی کی اور رسول کی جو اسے ریسیو کرتی ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی فضا کے اندر اس وقت جو بھی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے ریڈیو کی، ٹیلی ویژن کی، وہ تو فضا میں موجود ہے. آپ کے پاس بھی تو ایک آلہ ہونا چاہیے جو اسے کیچ کرے. آپ کے ریڈیو ہے، ریڈیو